بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو سعید عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم بغداد کی دینی مدرسہ نظامیہ میں علم دین پڑھتے تھے۔ ان ایام میں ایک گوس بغداد شریف وارد ہوئے جن کا نام سید یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ جب چاہتے ظاہر ہو جاتے اور جب چاہتے غائب ہو جاتے۔ ایک دن میں اور ابن سکا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت نوجوان تھے، ہم تینوں اس گوس کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن سکا نے کہا، میں تو اس غرض سے گوس کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس سے سوال کروں جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد میں بولا، میں نے کہا میں بھی ایک سوال کروں گا اور دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی بولے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں گوس سے کوئی سوال کروں، ہرگز کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو ان کی خدمت میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ الغرض ہم تینوں وہاں پہنچے تو ایک گھڑی کے بعد ہمیں اس گوس کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو وقت کے گوس نے ابن سکا کی طرف جلال کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، اے ابن سکا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو مجھ سے سوال کرنے آیا ہے کہ میں اس کا جواب نہ دے سکوں گا۔ اے ابن سکا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اے ابن سکا، سن لے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تجھ پر بھڑک رہی ہے۔ اس کے بعد وقت کے گوس نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے عبداللہ، تو بھی مجھ سے ایک سوال کرنے آیا ہے تاکہ تو دیکھے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں۔ لے، تیرا یہ سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد غوث زمان نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر ثانی کی اور ان کو اپنے قریب کر لیا۔ پھر عزت افزائی کرتے ہوئے فرمایا، اے ساجزادے، اے عبدالقادر، تو نے حسن ادب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد میں منبر پر چڑھ کر بھرپور مجمع میں وعظ کریں گے اور یوں فرمائیں گے، میرا یہ قدم جملہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے زمانہ میں تمام اولیاء کرام علیہ السلام نے تیرے جلال کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جھکا لیا ہے۔ اس کے بعد وہ غوث زمان غائب ہو گئے۔ پھر شیخ عبدالقادر پر اس غوث کے کہنے کے موافق آثار قرب خداوندی ظاہر ہوئے اور ہر خاص و عام نے آپ کی ولایت پر اتفاق کیا، اور آپ نے حسب ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اولیاء کرام علیہ السلام نے آپ کے لیے اس کا اعتراف یعنی اقرار کیا۔ اور ابن سکا کا قصہ یہ ہوا کہ وہ علوم شریعت دینی علم حاصل کرنے میں مشغول رہا، یہاں تک کہ کمال حاصل کر لیا اور بہت سے اہل زمانہ پر فوقیت لے گیا، اور تمام علوم میں نیز فن مناظرہ میں مشہور ہو گیا۔ زبان کے اعتبار سے بڑا فصیح، شکل کے اعتبار سے بڑا حسین، لہذا بادشاہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا اور پھر قاصد سفیر بنا کر شام و روم کی طرف بھیجا۔ روم بادشاہ نے ابن سکا کو صاحب فنون اور فصیح پایا تو بہت حیران ہوا۔ پھر عیسائی مذہب کے علماء کو ابن سکا کے ساتھ مناظرہ کے لیے بلایا تو ابن سکا نے سب علماء کو لاجواب کر دیا اور عیسائی علماء ہار گئے۔ اس کامیابی سے شاہ روم کے نزدیک ابن سکا کی عظمت بڑھ گئی، اور یہی کامیابی ابن سکا کے لیے فتنہ کا سبب بنی۔ بعد ایک دن ابن سکا کی رومی بادشاہ کی شہزادی پر نظر پڑ گئی اور وہ اس شہزادی پر فریفتہ ہو گیا یعنی عاشق ہو گیا۔ پھر بادشاہ سے شہزادی کے رشتہ کی درخواست کر دی۔ شاہ روم نے کہا، صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ تو بھی عیسائی مذہب قبول کر لے۔ اس پر ابن سکا نے اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا تو شاہ روم نے اپنی بیٹی کا نکاح ابن سکا سے کر دیا۔ پھر تھوڑے عرصہ کے بعد ابن سکا بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کسے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ لوگوں نے اسے ایک کوچہ میں ڈال دیا اور وہ گزر اوقات کے لیے در بدر بھیک مانگا کرتا تھا اور اس کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا۔ ایک دن اس کے دوستوں میں سے کسی کا اس پر گزر ہوا تو اس نے ابن سکا سے پوچھا، کیا حال ہے؟ یہ سن کر ابن سکا نے جواب دیا، یہ ایک فتنہ ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اس دوست نے ابن سکا سے پوچھا، تجھے قرآن پاک سے بھی کچھ یاد رہ گیا ہے یا نہیں؟ ابن سکا نے کہا، ایک آیت یاد رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس دوست کا بیان ہے کہ پھر ایک دن میں اس کی طرف گیا اور ابن سکا کو دیکھا، وہ اتنا سیاہ ہو چکا ہے جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے، اور وہ نزع یعنی جان کنی کی حالت میں تھا۔ میں نے اس کی قبلہ کی طرف کروٹ بدلی تو وہ پھر مشرق کی طرف پھر گیا، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ ابن سکا اس گوشت کی بات یاد کرتا اور کہا کرتا تھا، میں اسی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عبداللہ بن اسرون نے کہا، میرا قصہ یوں ہوا کہ میں دینی علوم پڑھ کر فارغ ہوا اور میں دمشق میں آ گیا تو سلطان نور الدین شہید نے مجھے بلا کر اوقاف کا محکمہ میرے سپرد کر دیا اور میں اوقاف کا متولی بن گیا۔ تو دنیا مجھ پر برسی، ہر طرف سے دنیا ہی دنیا آ رہی تھی اور میں غوث وقت کے فرمان کو یاد کرتا رہا۔ الحاصل ہم تینوں پر غوث وقت کی بات پوری ثابت ہوئی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صرف علم پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان بے شک 14 علم پڑھ لے، اگر ادب نہیں تو سب کچھ لا حاصل ہے، اور اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ابن سکا ایک ولی ایک غوث کی شان میں معمولی سے بے ادبی کر کے ایمان ضائع کر بیٹھا۔
تو جو شخص نبیوں کے نبی رسولوں کے امام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کرے، اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس واقعے سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اگر مگر کے چکر چلا کر بیعت بھی کر بیٹھتے ہیں۔ جی اگر نبی کو علم ہوتا تو یوں کیوں ہوتا، اگر نبی کو اختیار ہوتا تو اپنے نواسوں کو کیوں نہ بچا لیا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔